ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق شامل نصاب سبق جماعت ہفتم کی اردو عنوان ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس سبق کو پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کے اقتباسات کی بلند خوانی کریں گے اور عبارت کی تفہیم کریں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ طب نبوی، اس سے پہلے طب نبوی کیا ہے؟ تو اس کے معنی ہے نبوی علاج۔ طب نبوی، طب اسی سے پھر طبیب ہے، اور طب نبوی کے معنی ہے نبوی علاج، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج کیے ہیں، خواہ جڑی بوٹیوں سے کیے ہیں، خواہ روحانی علاج کے لیے ذکر و اذکار کا استعمال کیا ہے، جو کچھ بھی کر کے علاج کیا ہے، اس علاج کو کیا کہیں گے؟ طب نبوی کہا جاتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ضابطۂ حیات کا معنی ہے زندگی کا اصول، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار بتا دیا گیا ہے۔ یہ ہمیں زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، عبادات ہوں یا معاملات، تجارت ہوں یا سیاست، عدالت ہو یا قیادت۔ اسلام نے ان تمام امور کے بارے میں مکمل تعلیمات فراہم کی ہیں، یعنی اسلام نے ان تمام امور کے بارے میں، امور امر کی جمع ہے، امر کہتے ہیں کام کو، تو ان تمام کاموں کے بارے میں، خواہ سیاست ہو، تجارت ہو، عدالت ہو، قیادت ہو، عبادات ہو یا معاملات ہو، سب کے بارے میں اسلام نے تعلیمات فراہم کی ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کبھی نہ کبھی پریشانی اور بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بیماری اور شفا اللہ کے بنائے ہوئے نظام زندگی کا حصہ ہے۔ انسان زندگی گزارتا ہے، انسانی زندگی میں بیماری ہوگی، شفا بھی ہوگا۔ بیماری کا شفا اللہ کے بنائے ہوئے نظام زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری کے وقت ادویات استعمال کرنے اور ظاہری اسباب کو بروئے کار لانے کی ترغیب بھی دی ہے۔ ظاہری اسباب کا مطلب یہ ہے کہ علاج کروا سکتے ہیں آپ، علاج کے لیے تدابیر استعمال کر سکتے ہیں۔ بروئے کار لانا یعنی کام میں لانا، ظاہری استعمال کو یعنی دوا وغیرہ کو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں، اور یہ استعمال میں لانے کی ترغیب دی ہے۔ ترغیب کا مطلب رغبت دی ہے، رغبت دلائی ہے اسلام نے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو، ہر بیماری کی دوا نازل کی ہے۔ یہ صحیح بخاری بریکٹ کے اندر، یہ صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے، اور اس میں یہ حدیث نمبر ہے 5678 حدیث نمبر۔ اس حدیث میں یہ اس بیماری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سی بیماری نازل نہیں کی ہے یا نہیں اتاری ہے کہ جس بیماری کی دوا نازل کی گئی۔ اچھا، بیماریوں کے علاج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے فوائد و نقصانات بیان کیے ہیں، ان کا ذکر احادیث و سیرت کی کتب میں موجود ہیں۔ کئی اہل علم نے ان کو یکجا کر کے، یعنی سب کو اکٹھا کر کے طب نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا ہے، یعنی ان بیماریوں کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتا دیے ہیں، تو ان احادیث کو پھر یکجا کر کے اہل علم نے ان سب کو طب نبوی کی صورت میں، طب نبوی کا نام دے کے کتابوں کی صورت میں استعمال میں لایا ہے، سامنے کیا۔ ان میں امام ابن قیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ڈاکٹر خالد غزنوی کی کتابیں قابل ذکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ نوش فرماتے تو برتن سے 3 گھونٹ لیتے۔ گھونٹ کے شروع میں، ہر گھونٹ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور آخر میں شکر بجا لاتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پانی پینے سے قبل، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیں۔ ٹھہر ٹھہر کر 3 سانسوں میں پانی پینے سے دل کی حرکت پر اچھا اثر ہوتا ہے اور پیاس بھی بجھ جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنے سے ہزاروں برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ان نعمتوں کا ذکر قرآن مجید کی سورہ رحمان میں بار بار آیا ہے۔ قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں میں پھلوں کا ذکر تعریف کے ساتھ آیا ہے۔ ہزاروں برس کی انسانی تاریخ میں پھلوں کو ہمیشہ بہترین غذا سمجھا گیا ہے۔ میٹھا انار معدے کے لیے بہت مفید ہیں، اس سے پرانی کھانسی ختم ہوتی ہے، سینے کی سوزش اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں بھی مفید ہیں۔ اسی طرح دیگر پھلوں کے طبی فوائد کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں۔ انگور کا رس ٹائفائڈ کے جراثیم کو چند منٹ میں ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایسی ہی قوت لیموں، نارنگی اور انناس کے رس میں بھی ہوتی ہے۔ پھلوں میں اکثر حیاتین اور معدنی نمک پائے جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں مٹھاس کا واحد ذریعہ پھل ہی تھے۔ پھلوں کی مٹھاس جلد ہضم ہو کر جسم کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ آج ہم مٹھاس کے لیے چینی کا استعمال کرتے ہیں۔ چینی کا مسلسل استعمال معدے میں تیزابیت اور شوگر کا باعث بنتا ہے، جبکہ معدے کی تیزابیت کو کشمش، انجیر، کھجور، مالٹے، کینو، آڑو اور انگور کے استعمال سے دور کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طبیب اعصابی سوزش اور معدے کے مریضوں کو پھلوں کا جوس پینے کی جگہ پھل کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ پھلوں کا گودا غذا کو آنتوں میں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ پھلوں میں پائے جانے والے ریشے جسم کی فالتو چربی کو ختم کرتے ہیں۔ پھل جسم کو توانائی بھی دیتے ہیں۔ توانائی کے حرارے سالم پھل اور جوس دونوں میں برابر ہی ہوتے ہیں۔ سالم پھل کا مطلب اس کا جوس بنائے بغیر پورے پھل کو ایسے ہی کھایا جائے۔ لیکن جوس بنا کر پینے کی بجائے پھل کھانا زیادہ مفید ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شہد کے استعمال کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہد بہت پسند فرماتے تھے۔ صحیح مسلم، یہ حدیث کی کتاب ہے، 3669۔ شہد کے بے شمار فائدے بھی ہیں۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے بلغم دور ہو جاتا ہے۔ شہد معدے کو بھی صاف کرتا ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہریسہ کھانے کی تلقین موجود ہے۔ ہریسہ یہ ایک روایتی ڈش ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہریسہ گیہوں، گوشت، گھی اور مسالہ جات سے تیار کیا جاتا ہے۔ ادھر بھی بتایا گیا ہے کہ ہریسہ کیا ہے۔ ہریسہ جسم میں زبردست قوت پیدا کرتا ہے۔ عام طور پہ مریضوں کو ہریسہ کھانے کی تلقین کی جاتی ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی پیچیدہ بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے امراض میں کھجور اور اس کی گٹھلیوں کا سفوف تجویز فرمایا ہے۔ سفوف کا مطلب باریک پسا ہوا پاؤڈر ہم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا، اس اقتباس میں 1-2 الفاظ ایسے گزرے ہیں جو طلباء آپ کے لیے اور ہر نئے آنے والے طالب علم کے لیے وہ نیا ہے، تو وہ ان الفاظ کے معنی بتا دیں گے۔ ایک لفظ ہے، ایک تو یہ ہے کہ سنت عمل ہے۔ یہ سنت کیا ہے؟
یہ راہ ہے، روش ہے، طریقہ کو کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو سنت کہا جائے گا۔ نوش فرمانا، پینا۔ ٹائیفائڈ ابھی ایک لفظ گزرا اوپر، ایک بیماری کا نام ہے۔ تو ٹائیفائڈ کیا ہے؟ تو یہ آنتوں کا بخار، آنتوں کا بخار ہو جائے تو اسے ٹائیفائڈ کہتے ہیں۔ اعصابی سوزش، سوزش یہ رگوں کا سوج جانا۔ نہار منہ، یہ خالی پیٹ کو کہتے ہیں۔ ہریسہ ایک روایتی ڈش یہ بتا دیا گیا، اور سفوف پاؤڈر کو کہتے ہیں۔ اچھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں خیر ہے تو شہد پینے اور حجامہ لگوانے اور آگ سے داغنے میں ہے۔ حجامہ یہ پچنے لگوانا، حجامہ لگوانا یہ پچنے لگوانا کہتے ہیں۔ عام طور پہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ ایک مخصوص قسم سے ایک مخصوص طریقے سے خون نکالنا، جسم کے مختلف حصوں سے ایک مخصوص طریقے سے خون نکالنا، یہ حجامہ کہلاتا ہے، اور یہ پچنے لگوانا کہتے ہیں۔ داغنا یہ کیا ہے؟ تو داغنا ہے گرم لوہے سے نشان ڈالنا، گرم لوہے سے نشان لگانا جسم پہ، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ داغنا کہتے ہیں۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ علاج حجامہ کروانا بھی ہے۔ حجامہ کروانا ایک سنت عمل ہے، تو یہ ایک عام ایک آسان سا علاج ہے، اور ایک آسان سے طریقے سے اور ایک معیاری اور سستے طریقے سے کیا جاتا ہے، تو کروانا چاہیے۔ سنت عمل بھی ہے، بیماریوں سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی۔ سر پہ حجامہ کروانے سے جنون، جذام، برس، دانتوں کا درد، آنکھوں کا غبار، درد شقیقہ اور سستی کا علاج کیا جاتا ہے۔ سر کے نیچے گردن پر حجامہ کروانے سے چہرے، گلے اور دانتوں کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح ایڑی پر حجامہ کروانے سے ران اور پنڈلیوں کو آرام ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، غذائی معاملات میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور علاج کے لیے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنائیں، اور دوسروں کو بھی اس فطری طریقہ علاج کی ترغیب دیں۔ عزیز طلبہ، یہ شامل نصاب سبق طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقتباسات کی بلند خوانی کی گئی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، اور یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو گئی ہوگی، امید کرتے ہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پہ ابھی تک نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔